السلام علیکم۔ ڈلر ڈائلیکٹس کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عرفان۔ جب آج میرا ٹاپک تھوڑا اسلام سے ریلیٹڈ ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ مثال کے طور پہ جب ہم کسی اور ملک جاتے ہیں، مسلم ممالک کے باہر، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے ایکسٹریمزم کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہم ہر چیز میں ایکسٹریمزم لے آتے ہیں یار، اور اس حد تک ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خود ریئلائز نہیں ہوتا۔ ہم نے کئی بار، میں یہ حیران ہوتا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ ہم نے کچھ ایسی چیزیں خود پہ خود ہی اتنی حرام کر لی ہیں جو کہ اللہ نے ہمارے لیے حلال کر رکھی تھی۔ ٹھیک ہے، مطلب اس طرح کی کئی مثالیں ایسی ہیں، مطلب کئی، ہم اگر دیکھا جائے تو ہم نے شاید لوگوں کو میں اچھا بننے کے لیے، لوگوں میں اپنی ریپوٹیشن بنانے کے لیے ہم نے ان چیزوں کو اڈاپٹ ہی کر لیا۔ چلو بہت سی چیزیں تو ہندو کلچر سے آئیں، ہم ان کے ساتھ رہتے رہے تو بہت سی چیزیں آ گئیں۔ مثال کے طور پہ شادی ہوگی، شادی بیاہ پہ ہمارے جو رسومات ہیں وہ موسٹلی اسلام ان کی بالکل نہیں کہتا کہ ہمیں وہ رسمیں کرنی چاہیے، لیکن ہم کرتے ہیں۔ اس میں چلو جہیز تو ایک بہت بڑی لعنت ہے جو ہر کوئی کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں خود اس کا ایک شکار ہوں، لیکن اس چیز کے علاوہ بھی جو ہم شادیوں پہ بے تحاشا پیسہ پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اچھا، اس پیسہ پھینکنے میں ہمیں جو پرائیڈ ہوتی ہے نا، وہ ایک علیحدہ، وہ جو چننے والا ہے اس کو، جو کہ تم ایک چھوٹی ذات کے ہو، تم پیسہ اٹھا رہے ہو اور میں پھینک رہا ہوں، یہ کلچر اسلام میں نہیں تھا۔ کتنا لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ پھینک دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ زمین پہ پھینکا ہے۔ رزق کی بے حرمتی نہیں ہے تو کیا ہے، مطلب، اور بے تحاشا، یہ نہیں کہ تھوڑی بہت اماؤنٹ، جن کے پاس جتنا پیسہ ہے اتنا زیادہ پھینکے گا تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکے کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے۔ چلو یہ ساری تو تھی، اور پھر جب ہم اسلام کی طرف جائیں گے، جو چیزیں ہمارے مقصد کی، مطلب کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سود کا نظام ہے، ہمیں فرق ہی نہیں پڑ رہا، ہم خود کو اسلامی ممالک کہتے ہیں۔ چلو اسلامی ممالک کہنا، پھر کچھ چیزوں میں ایکسٹریمزم چلا جانا، جس طرح ہمارے KPK والی سائڈ پہ بھائی ٹوپی والے برقعے پہنائے جا رہے ہیں، عورت پہ ظلم کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ جو ایک کلچر جنم لیتا ہے، وہ اسی وجہ سے جنم لیتا ہے کہ جہاں پہ وہ لڑکے اور لڑکوں کا آپس میں غلط تعلقات اور ان کے استوار ہو رہے ہیں، کس وجہ سے؟ عورت ایکسیس میں نہیں ہے، ایک قدرتی عمل تو ہے۔ اب یہ نہیں کہ گناہ کیا جائے، گناہ سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حلال راستہ بھی تو نہیں دکھائی دے رہا، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ مطلب کیا ہے کہ ہم ہر چیز میں ایکسٹریمزم کی طرف چلے گئے۔ اگر ہمیں دیکھا جائے ہمارے طرف کتنے علماء ہیں بھائی، صبح و شام وہ سبز رنگ کی انہوں نے کنگھی ڈالی ہوگی، سبز امامہ پہنا ہوگا، اور وہ جی ہم جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے۔ میں ایک دفعہ عمرے پہ گیا اور مجھے ایک بھائی مل گئے میرے ساتھ بیٹھ کے، اور انہوں نے سارے راستے مجھے تبلیغ کی۔ اس نے کہا کہ سنتے پڑھنی ہوتی ہیں، میں نے کہا یار بھائی میں اکثر سنتے نہیں پڑھ پاتا، میں صرف فرض پڑھ پاتا ہوں۔ کہتا ہے ہماری نماز تو نہیں ہوتی سنتے کے بغیر، پتہ نہیں آپ کی کیسے ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا بھائی بس اللہ قبول کرنے والا، کوشش کرتا ہوں کہ جو فرض ہیں وہ نہ رہیں، وہ پڑھ لیا کروں۔ اور پھر باتوں باتوں میں جب اس نے بہت زیادہ تبلیغ کر لی، میں نے کہا بھائی ایک بات بتائیں، آپ نے کتنی بار قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھا ہے؟ کہتا ہے ایک دفعہ بھی نہیں۔ تو میں نے کہا بھائی ڈیورنگ آور ڈسکشن آپ نے مجھے کتنی احادیث سنا دیں، کتنی حدیثوں کا حوالہ دے دیا، لیکن آپ نے قرآن کو خود ایک دفعہ بھی سمجھ کے نہیں پڑھا۔ نوڈو حدیثیں معتبر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے قرآن ہے، پھر احادیث ہے۔ اور یہ ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں قرآن کی تفسیر پڑھنی پڑتی ہے، اس کی ڈیٹیل میں سمجھنا پڑتا ہے، ہم اس کو بیک گراؤنڈ نہیں سمجھ پاتے، لیکن بھائی ایک دفعہ اس کا بیسک حصہ تو سمجھ لو، جو ایک دفعہ ترجمے سے پڑھ تو لو، جو انڈرسٹینڈ کر سکو ویل اینڈ گڈ، جو نہیں کر سکو کہ ٹھیک ہے اس پہ تفسیر پہ جاؤ، اگر نہیں جانا چاہتے تو ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھو تو صحیح، اور اس طرح پڑھو کہ اللہ نے تمہیں پہ نازل کیا ہے، اور جب وہ ہو جائے تو پھر دوسری بار ترجمے سے پڑھو، تفسیر کے ساتھ سمجھو۔ میں جو بات کا آغاز کیا تھا کہ جب ہم یورپ وغیرہ یہ مسلم والے سے باہر آتے ہیں تو ہمیں زیادہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اسلام کی کتنی محرومی ہے۔ میں ایک دفعہ میں ایک دوست سے بات کر رہا ہوں، وہ شخص لیبیا کا ہے، یا وہ باتوں باتوں میں قرآن کی آیت لے کر مجھے سیدھا منہ پہ مارتا ہے کہ یہ آیت ہے، تم جو بات کر رہے ہو اس کا یہ جواب ہے۔ ہماری طرف لوگوں کو مے بھی احادیث یاد ہوں، کوئی قصہ یاد ہو، لیکن
قرآن کو اس طرح میمورائز کرنا کہ بات پہ موقع کی مناسبت سے آیت لا کے رکھ دینا، بھائی اللہ کی ذات نے یہ حکم دے رکھا ہے اور ہم نے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، وہ مطلب فل سٹاپ لگانے کے مترادف ہے. اس نے ہر چیز کلیئر کر کے رکھ دی. بھائی ہم واقعی ہی یہ بات یقیناً آپ مانیں گے کہ جتنے لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں ان میں اکثر انتشار کا شکار ہیں. وہ اس حد تک شدت پسند ہو جاتے ہیں نا اس چیز میں، اوہ نو دس از رائٹ دین دس از رائٹ، دے ڈونٹ ایون ایکسپلور اٹ ویدر اٹ از رائٹ اور رانگ. اب جو چیز ان کی من پسند ہے اس میں وہ تھوڑی سی لینینسی دکھائیں گے، اور جو دیکھیں گے یا ہمارا تو اسے کام لینا دینا ہے نہیں، اس پہ فل ایکسٹریمزم پہ چلے جائیں گے. خیر اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. یہ مختلف پہلوؤں کو میں نے یکجا کرنے کی کوشش کی ہے، کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ممکن نہیں ہو پایا. خیر میرا جو مقصد تھا یہ ویڈیو بنانے کا، امید ہے وہ آپ تک پہنچا ہوگا انشاءاللہ.